ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا فرمایا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، تو تمہارے رب کی قسم ہم بالضرور انہیں اور شیطانوں کو سب کو اکٹھا کریں گے، اور بالضرور آگے ارشاد فرمایا بالضرور جہنم کے ارد گرد انہیں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے حاضر کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ سے کھینچ لائیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ سرکش ہوگا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو، تمہارے پروردگار کے ذمہ کرم پر یہ فیصلہ شدہ ہے اور یقیناً ہونے والی بات ہے۔ ثُمَّ لُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم انہیں نجات دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور گھٹنوں کے بل گھرتے ہوئے ظالموں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سلسلہ وار جو آیات کریمہ تلاوت ہوئیں، جن میں سب سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ انسان سے مراد کون ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق انسان سے مراد وہ کافر ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے خاص قسم کا انسان مراد ہے۔ اب وہ کون مراد ہے؟ یا تو یہ ابو جہل نے کہا تھا اور یا پھر ابی بن خلف نے کہا تھا۔ تو انسان سے مراد یا تو ابو جہل ہے یا ابی بن خلف ہے، جو یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ میں زندہ ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے، بلکہ سارے کافروں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اٹھائے جانے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، یعنی پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ تو کسی چیز کو دوبارہ بنانا پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بنایا، تو اب کچھ ہو گیا، اب اگر یہ ٹوٹ پھوٹ جائے، بکھر جائے تو دوبارہ اس کو بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے نہ تو وہ مشکل ہے اور نہ یہ مشکل ہے، لیکن اتنا تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پہلی بار بنانا یہ بنسبت دوبارہ بنانے کے مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں تھا تب بھی بنایا، تو اب دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنانے پر قادر ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ ساری مخلوق جمع ہو کر کے بھی اتنی شاندار دلیل موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر نہیں دے سکتی جیسی بہترین دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ آپ دلیل کا حسن دیکھو، ایک دم مختصر سی دلیل ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ دلیل ایسی دلیل ہے
کہ آج اس آیت کریمہ کو نازل ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی، آج تک دنیا کا کوئی انسان اس دلیل کا جواب نہیں لا سکا. اور پھر اس دلیل کا حسن دیکھیں، کتنی خوبصورتی ہے اس دلیل کے اندر، کتنی جو ہے وہ کتنا حسن ہے اس دلیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. یہی تو فرمایا، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ دلیل ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو پہلے پیدا فرمایا اور کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ سوچیں، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے پانی کا ایک قطرہ اور قطرے سے انسان بنا دیا. اب وہی انسان اگر مر جائے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیوں نہیں فرما سکتا ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے اور تمام لوگوں کا ایک ساتھ میں حشر کیا جائے گا. یعنی ان کو اور ان کے شیطانوں کو ایک ساتھ جنزیروں میں جکڑ کر کے ان کو اٹھایا جائے گا اور ساتھ میں مسلمانوں کا بھی حشر ہوگا. لیکن مسلمانوں کی حالت الگ ہوگی اور ان کافروں کی حالت الگ ہوگی. اچھا، ان مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ میں اس لیے اٹھایا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو کفار کی یہ رسوائی دیکھ کر کے خوشی ہو کہ کافر دنیا میں ہمیں ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، آج کتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تو مسلمانوں کو اس وقت بڑی خوشی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کافروں کو غم ہوگا. کیسا غم ہوگا؟ ایک غم تو اس لیے ہوگا کہ سارے مسلمانوں اور حشر والوں کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی، اور دوسرا غم یہ ہوگا کہ یہ مسلمان جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے تھے، جن کو ہم اپنا مخالف سمجھتے تھے، آج اتنی کی عزت کی جا رہی ہے، آج ان کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو ان کو یہ غم کھاتے ہوئے جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر کفار جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے ہوں گے. یعنی حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حشر کی ہولناکیوں اور شدت خوف کی وجہ سے کافر سیدھے نہیں کھڑے ہو پائیں گے، اور سیدھے نہیں کھڑے ہو پائیں گے تو گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور پھر وہ ان کی ذلت و رسوائی کا ایک منظر ہوگا. اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دے گا، پھر ان میں سے جو لوگ اپنے کفر میں زیادہ مضبوط اور بڑے کافر ہوں گے ان کو دوسرے کافروں سے اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، اور پھر اس کے بعد میں جو بڑے کافر ہوں گے ان کو بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ یہی چھوٹے والوں کو ورغلایا کرتے تھے. آپ دیکھتے ہو نا کہ عام کافر کچھ نہیں کرتا اور ان کے بڑے گرو گھنٹال ان کو ورغلاتے ہیں، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو قیامت کے دن عذاب کے اندر بھی پھر ان کے اندر فرق ہوگا، بڑے کافروں کا عذاب بڑا ہوگا اور پھر چھوٹے کافروں کا عذاب ان سے کم ہوگا. لیکن یہاں پہ کم کا مطلب یہ مت سمجھنا جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ کم بھی وہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ بندہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. بلکہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اس کو اتنا عذاب کم سے کم دیا جائے گا کہ جہنم میں اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا. تو یہ سب سے کم عذاب، اور کافروں کا عذاب تو اس سے بہت ہی زیادہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر آگے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان سب کافروں کو جو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، پھر ان میں سے بڑے کافروں کو الگ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہنم میں زیادہ داخل ہونے کے جو لائق ہیں. لیکن اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو جہنم پر سے گزرنا ہے. اب اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں کہ جہنم پر سے سب کو گزرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ صرف کافر جہنم میں داخل ہوں گے، مسلمان جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ مومن اور کافر سب جہنم میں داخل ہوں گے لیکن مومنوں کو بعد میں نکال لیا جائے گا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جہنم میں دخول سے مراد ہے سب کا پل صراط سے گزر ہوگا، لیکن کافر جہنم میں گر پڑیں گے، مسلمان پار ہو کر کے نکل جائیں گے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب دوزخ کے قریب سے جہنم کو دیکھیں گے، یہ مراد ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو دنیا میں بخار آتا ہے یا دوسری مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے جہنم میں داخل ہونے کے بدلے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا نا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
یعنی ہر ایک کو جہنم پر وارد ہونا پڑے گا. تو وارد ہونے سے مراد ہے داخل ہونا پڑے گا. تو ہر نیک اور بد جہنم میں داخل ہوگا، مگر پھر دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو داخل دونوں ہوں گے، لیکن کافر کے لیے وہ آگ بڑی سخت ہوگی اور مسلمان کے لیے ایسے ہی ٹھنڈی ہوگی جیسے نمرود کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو ایک روایت تو یہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت کعب بن عبار، بہت سارے صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ وروز سے مراد ہے پل صراط پر سے گزرنا. یعنی مسلمان جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا. جیسا کہ امام مسلم نے ایک طویل حدیث روایت کی جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی. انبیاء کرام کہیں گے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ وہ پل کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک پھسلن والی جگہ ہوگی، پھسلنے والی جگہ ہوگی، اور اس میں دندانے دار کانٹے ہوں گے، اور وہ لوہے کے کانٹے سعدان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. عرب میں ایک جھاڑی رہتی تھی سعدان، بڑے تیکے اس کے کانٹے ہوتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پل صراط پر جو وہ دندانے دار کانٹے ہوں گے وہ اسی سعدان کی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. تو کچھ مسلمان اس پل پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ اونٹوں کی طرح گزریں گے. تو یہ سب گزرنے والے جتنے جیسے نیک ہوں گے اسی حساب سے گزر کر کے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بعد مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے پار ہو جائیں گے. یعنی جن کے اعمال تھوڑے برے ہوں گے اور بہت اعمال میں ان کی کچھ کمی ہوگی تو وہ کچھ کانٹوں سے الجھ جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے زخمی ہو کر کے جہنم میں گر جائیں گے. تو یہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے کچھ مسلمان جہنم میں گر جائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو جہنم میں پڑے ہوں گے جہنم سے چھڑانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے منازعات کریں گے جیسے کوئی اپنے حق مانگنے کے لیے کسی سے جھگڑا کرتا ہے. یعنی بڑے ناز کے ساتھ میں اللہ کی شان رحیمی کو دیکھتے ہوئے بڑے ناز کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار ایسے عرض کریں گے اللہ ان کو جہنم سے نکال دے، ان کو جہنم سے نکال دے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ میں حج کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا جن لوگوں کو تم پہچانتے ان کو جہنم سے نکال لو. آج کل وہابیہ اور یہ غیر مقلدین وغیرہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. امام مسلم نے جو یہ حدیث روایت کی ہے اس میں تو صاف طور پر ہے کہ عام مسلمان جنتی بھی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بھائیوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال دو. تو ان لوگوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی. پھر جنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں گے جن میں سے بعض کے نصف پنڈلیوں کو اور بعض کے گھٹنوں تک جہنم کی آگ نے جلا ڈالا ہوگا. تو یہ طویل حدیث پاک ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو یہاں پر واردھا سے مراد گزرنا ہے، یعنی مسلمان جہنم میں گرے داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم پر سے گزرے گا. ہاں جو کچھ گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. اور بعض علماء نے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسلمان کو دنیا میں جو بخار آتا ہے وہی اس کے حق میں جہنم میں داخل ہونا ہے،
اور جن مسلمانوں کو دنیا میں بخار آ گیا وہ آخرت میں جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ عذاب ہونے والا تھا اس کے بدلے میں تھوڑی سی تکلیف میں ان کو یہاں پہ مبتلا کر دیا اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جہنم سے بچا لیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بخار والے مریض کی عیادت کی. بیمار تھا, بخار تھا, اس کے پاس آپ تشریف لے گئے, میں بھی آپ کے ساتھ میں تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میری آگ ہے جس کو میں بندہ مومن کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہو جائے. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے, جس میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں مسلمان کو بخار آ گیا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان ہو گیا. تو ہم لوگ بخار کو یہ سمجھتے ہیں کہ بخار کیوں آ گیا, لیکن بتاؤ بخار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بڑا انعام رکھا ہے. جیسا کہ اس سلسلے کے اندر ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ حدیث پاک میں کہ جب مسلمان جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم عرض کرے گی اے اللہ, یہ مسلمان سے وہ جہنم کہے گا اے مومن مجھ سے جلدی سے گزر جا اس لیے کہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے. یعنی جہنم کی آگ بھی کہے گی مسلمان تو جلدی سے یہاں سے گزر جا. اور یہاں پر حضرت قتادہ نے ایک روایت بیان فرمائی کہ وروز سے پل صراط پر سے گزرنا مراد ہے اور جو کہ جہنم کے اوپر ہوگا, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت حسن اور حضرت قتادہ کہتے ہیں یہی تو راستہ ہے جنت میں جانے کا, تو جب اس پر سے مسلمان گزرے گا تو ہی جنت میں داخل ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کسی مسلمان کی اولاد میں سے 3 بچے انتقال کر جائیں, 3 بچے انتقال کر جائیں تو قیامت میں اسے گناہوں کی سزا پر اگر جہنم میں داخل کیا جائے گا تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کیا جائے گا جو یہ فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یعنی یہ اس صورت میں مراد ہے کہ جب اس آیت کریمہ کا یہ معنی لیا جائے کہ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کسی کے 3 بچے انتقال کر گئے تو اس کو جہنم میں بس داخل کیا جائے گا, فوراً اس کو نکال لیا جائے گا اور جہنم اللہ کے کرم سے اس کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب مدینہ منورہ میں ہم لوگ آئے ہجرت کر کے تو یہاں پر بخار وغیرہ بہت تھا تو بخار چڑھ گیا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان و بخار ہے. اور پھر حضرت عائشہ نے بخار کو کچھ برا کہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بخار کو برا مت کہو, یہ تو اللہ کے فرمان کی کا پابند ہے, یہ تو ہاں اگر چاہو تو میں تمہیں چند ایسی دعائیں بتا دوں جسے پڑھو تو بخار ٹل جائے گا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے. تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بتائی, اللہم ارحم جلد الرقیق, وہ پوری دعائیں جو حدیث پاک کے اندر منقول ہے. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کی کہ میں ملدم, یہ بخار کا نام ہے, وہ میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبا کی طرف چلی جا. پھر وہ قبا والے بخار میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے رسول السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ بخار بہت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہو تو میں دعا کر دوں تمہیں شفا مل جائے, اور چاہو تو تمہیں اس تکلیف کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ تمہارا بن جائے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے تاکہ بخار آئے اور ہمارے گناہ کم ہوتے رہیں. یہاں پہ خاص بات یہ غور کریں آپ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چاہو تو تم کو شفا مل جائے اور چاہو تو گناہوں کا کفارہ بن جائے. جو وہابیہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے, کوئی اختیار نہیں, ہماری طرح ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا اختیار دیکھو, میرے آقا فرما رہے چاہو تو بخار سے شفا مل جائے اور چاہو تو گناہوں کا کفارہ بن جائے. کیا چاہتے ہو؟ اتنا پاور اور اتنا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. یہ کس نے دیا تھا؟ اللہ ہی نے تو عطا فرمایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر اتنا کرم فرمائے اور وہابیہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ بخار بھی ہمارے لیے جہنم سے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, کیونکہ بخار سے جسم کا رونگٹا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور یہی تکلیف کل قیامت کے دن ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن کر ہمیں جہنم سے نجات دلانے والی بن جائے گی.